السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے لیے حفاظتی تدبیر ہے۔ اس تدبیر کے دائرے میں اور حصار میں انسان محفوظ ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی کا حصار و تدبیر و حفاظت مقرر فرمائی ہے۔ انسانی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، میدان ہیں۔ ہر چند انسان محدود رکھتا ہے اپنی زندگی کو، اور سارے میدان زندگی اور سارے شعبے زندگی کے انسان کی غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ چند ایک شعبے جو غرائز سے تعلق رکھتے ہیں یا لذتوں سے، انسان انہیں اپنے مد نظر رکھتا ہے، لیکن باقی ابعاد و پہلو زندگی کے ان کی نسبت غفلت رکھتا ہے۔ انسانی زندگی کا بہت ہی ایک اہم شعبہ جو بہت سارے دیگر شعبہ جات پر اثر انداز ہوتا ہے اور باقی زندگی کے امور اس سے متاثر ہوتے ہیں، وہ انسان کی زندگی کا جنسی پہلو ہے۔ تمام جانداروں میں انسان نے یہ خصلت رکھی ہے اور انسان میں بھی ہے۔ اس کے لیے جیسا زندگی کے باقی میدانوں کے لیے، شعبوں کے لیے اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے نظام بنایا ہے اور ان شعبوں کے حفاظت کا بھی اہتمام کیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شعبہ کی ہدایت بھی کی ہے اور اس کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے، اور تقوی اس شعبہ زندگی کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ اگر انسان اپنی جنسی زندگی کی حفاظت نہ کرے اور اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھے، ہلاکت انسان کی یقینی ہے۔ سورہ مبارکہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیا 78 میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جب لوط کے پاس وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَیْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِی ضَیْفِی أَلَیسَ مِنکُمْ رَجُلٌ رَشِیدٌ۔ قوم لوط جنسی بے راہ روی کا شکار ہو گئے تھے، جنسی زندگی میں تقوی اختیار نہیں کیا،
اور تباہی و ہلاکت کا شکار ہو گئی، اور آخرکار اس انجام کو پہنچے، تباہی جو اسی عمل کا نتیجہ تھی، اس تباہی تک جب پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو لوط کی طرف، حضرت لوط کی طرف بھیجا تاکہ قوم لوط کو ملائکہ سزا دے سکیں، اور لوط کو اور لوط کے ساتھیوں کو جو پاکیزہ لوگ تھے انہیں اس عذاب سے محفوظ کر سکیں۔ یہ ملائکہ انسانی شکلوں میں مجسم ہو کر آئے، جب حضرت لوط کے گھر میں مہمان بن کر انسانی صورتوں میں مجسم متمثل ہو کر ملائکہ پہنچے، قوم کو خبر ہوئی کہ لوط کے گھر میں اس طرح سے مہمان آئے ہیں۔ انہوں نے لوط کے گھر کا گھیرا کر لیا، اور جو اس بیماری میں، جنسی بیماری میں مبتلا تھے، اس نیت سے آئے، اور حضرت لوط کو جب اندازہ ہوا، معلوم ہوا کہ اس نیت کبھی سے آئے ہیں، انہیں حضرت لوط نے سمجھایا کہ یہ میرے مہمان ہیں اور تم شادیاں کرو، شادیوں کے لیے میری بیٹیاں حاضر ہیں۔ لیکن انہوں نے حضرت لوط کو کہا کہ آپ جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ان ملائکہ نے اپنا تعارف کروایا، حضرت لوط سے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم انہی کا علاج کرنے آئے ہیں، اور وہ وقت آ پہنچا ہے کہ آپ اپنے خاندان، اپنی اولاد کے ساتھ اس بستی سے باہر چلے جائیں، اس بستی کو ہم تباہ کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت لوط اس بستی سے باہر گئے، اور تھوڑا دور گئے تھے کہ پیچھے سے عذاب نازل ہوا اور یہ ساری بستی تباہ ہو گئی۔ یہ قرآن نے ایک نمونہ پیش کیا ہے، ایک جنسی بے راہ روی کا شکار معاشرہ، سماج، پوری سوسائٹی اس قباحت میں ڈوب گئی تھی، مبتلا ہو گئی تھی۔ قرآن کریم نے انسان کی اس زندگی اور زندگی کے اس شعبے اور پہلو کے لیے جو ہدایت اور تربیت، تعلیم اور نظم قائم کیا ہے، وہ یہ کہ ہر انسان کی زندگی، عورت اور مرد میں، یہ اس کی بنیادی فطری ضرورت ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ جنسی خواہش انسان میں پیدا ہونا یہ فسق نہیں ہے، فجور نہیں ہے، کفر نہیں ہے، اور انسان کے لیے عیب بھی نہیں ہے، کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، انسانی طبیعت کا تقاضا ہے، انسانی خلقت کا تقاضا ہے کہ یہ قوت انسان کے اندر پیدا ہو، اور پیدا ہو کے پھر بڑھتی بھی ہے، پرورش پاتی ہے، اس کے اندر تقویت ہوتی ہے، اور جب یہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے باقی ضرورتوں کی طرح قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تدبیر فرمائی ہے۔ جیسے بھوک لگتی ہے تو شرمندگی کی بات نہیں ہے، بھوک انسان کو لگتی ہے تو انسان اظہار کرتا ہے اور بھوک کا تدارک کرتا ہے، کوئی بھوک ختم کرنے کے لیے انسان جو اللہ نے غذا رکھی ہے، خوراک رکھی ہے، اسے تناول کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی تدبیر ہے کہ بھوک مٹانے کے لیے آپ نے ہر حرام ارتکاب نہیں کرنا، جو پسند ہے وہ نہیں کھانا، بلکہ اس کا ایک نظم ہے، ڈسپلن ہے، وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ اس بارے میں پہلے متعدد خطبات میں قرآن کریم کی آیات بیان کی ہیں کہ کھانے کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں، حلال اور طیب ہو، اور حلال اور طیب اگر شرط پوری ہے تو بھوک لگنے میں کوئی عیب نہیں ہے، بھوک مٹانے میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے، چونکہ فطری تقاضا ہے، حلال اور طیب کے ذریعے۔ اسی طرح انسان کے اندر
جنسی خواہش بھی اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے، شیطان نے نہیں رکھی، انسان نے خود نہیں رکھی، کسی اور انسان کا یہ واردات نہیں ہے، اللہ نے، انسان کے خالق نے، انسان کے رب نے، انسان کے مالک نے انسان اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر یہ جبلت اور یہ خصلت موجود ہو۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا بھی اہتمام کیا ہے، تدبیر بنائی ہے کہ جب یہ خواہش انسان کے اندر پیدا ہو تو اس کے لیے 3 تدبیریں یا تدبیر کے 3 رکن اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک اصلی راہ حل ہے، ایک متبادل اضطراری حالت میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر بتائی ہے اضطرار میں، اور ایک جامع منصوبہ ہے جس کے اندر یہ راہ حل بھی ہے اور اضطراری تدبیر بھی ہے، اور وہ 3 چیزیں ہیں: تقوی، ازدواج اور عفت۔ یہ 3 تدبیریں ہیں انسانی جنسی قوت کو منظم کرنے کے لیے، ہدایت میں رکھنے کے لیے، اور اس کو مثبت اور تعمیری مقاصد میں استعمال کرنے کے لیے۔ اور اگر یہ 3 تدبیریں انسان ترک کر دے، البدل نہیں ہے، الٹرنیٹ نہیں ہے کہ تقوی اختیار کرو، اگر تقوی نہیں ہو سکا تو شادی کر لو، شادی نہیں ہو سکی تو عفت کر لو، نہ، تینوں ہم زمان ہیں، ایک ساتھ ہیں۔ اصل تقوی ہے حفاظت، اور اس پہلو سے، زندگی کے اس پہلو کی حفاظت ازدواج سے ممکن ہے، یعنی حفاظتی تدبیر یا عملی تقوی جنسی زندگی کے لیے شادی ہے، یہ تقوی ہے ازدواج، اور اس سے زیادہ انسان اور کسی ذریعے سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ازدواج کے ذریعے سے انسان اپنی جنسی قوت کے تقاضے کو مارتا بھی نہیں ہے، مغلوب بھی نہیں کرتا، اور اسے اپنے اوپر دباؤ بھی نہیں بننے دیتا، اور اس کے اثرات، منفی اثرات سے بھی بچ جاتا ہے۔ شادی اس کا اصل رائے حل ہے، درست رائے حل ہے، اور تقوی کا ذریعہ ہے، شادی ذریعہ ہے، ازدواج، اور تقوی نتیجہ ہے اس کا، حفاظت۔ جیسے ہم حفاظت کرتے ہیں مختلف اشیاء کی، کسی جگہ کیمرہ لگا کے اس کی حفاظت کرتے ہیں، کسی جگہ سنتری کھڑا کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں، کسی جگہ پولیس کھڑی کر کے حفاظت کرتے ہیں، کسی جگہ تالا لگا کے حفاظت کرتے ہیں۔ مختلف اشیاء کی نوعیت اور خصوصیت کے مطابق حفاظتی بندوبست ہیں۔ انسان کی جنسی زندگی کے لیے ازدواج حفاظتی بندوبست ہے، اور بہت ہی جامع، بہت ہی مؤثر بندوبست ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، کہ جو ہی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، جوانی اور بلوغ شروع ہوتا ہے، تو پہلا فریضہ ہی ازدواج رکھا گیا ہے۔ یہاں سے انسان کو آغاز کرنا چاہیے، بلوغ سے، بلوغ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی توانائی، بلوغ کے ساتھ جو انسان کے اندر خواہش جنم لیتی ہے، اس کی رہنمائی، اس کی تدبیر ازدواج کے ذریعے سے کریں۔ اور اگر ازدواج میں تاخیر ہے، کوئی مشکل ہے، رکاوٹ ہے، تو اضطراری طور پر، نہ ہمیشہ کے لیے، مستقل رائے حل نہیں ہے، اضطرار کے وقت تک یہ رائے حل ہے کہ عفت اختیار کرو۔ آپ اس کا معنی کریں گے کہ عفت سے کیا مراد ہے، اور عفت و ازدواج ہر دو یہ تقوی کہلاتا ہے۔ بس اس زندگی کی حفاظت و تقوی عملی اصولوں کے ذریعے اور عملی سماجی امور کے ذریعے سے آپ نے انجام دینی ہے۔ لیکن جیسا اشارہ کیا تھا کہ ہم نے دین کو نظام زندگی کے طور پر سمجھا ہی نہیں ہے۔ قدیم سے علماء نے، فقہا نے دین کو نظام زندگی نہیں سمجھا۔ اللہ نے نظام زندگی بنایا ہے، علماء نے اس سے علمی
مطالب نکالے ہیں، اخلاقی باتیں نکالی ہیں اور مقدس باتیں نکالی ہیں، ثواب و اجر کے لیے اس کو سمجھا ہے، لیکن یہ کہ ہماری زندگی کا ڈسپلن ہے، ہماری زندگی کا نظام ہے، یہ دین ہماری زندگی کا کنسٹیٹیوشن ہے، منشور ہے، مینیفیسٹو ہے یہ، اور اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، یہ نہیں بتایا۔ یعنی اس طرح دین لیا ہی نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دین دریافت کیا نظام زندگی کے طور پر، ہدایت زندگی کے طور پر دریافت کیا ہے، اور پھر اس کی ایک ایک شک نظام کی لاگو کی ہے، جس میں سے اہم ترین شعبہ ازدواج کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود متعدد ازدواج کی ہیں، شادیاں کی ہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی کروائی بھی ہیں، اور انہیں حکم بھی دیا ہے اور پابند بھی کیا ہے۔ جو شادی سے دور ہوتا تھا اسے رسول اللہ پابند کرتے تھے، وعظ کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے، اور ہر ممکنہ طریقے سے، تاکہ وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے۔ چونکہ جنسی قوت انسان کے اندر سب سے زیادہ قوی ہے، باقی قوتیں ساری ضعیف ہیں، یہ بہت توانا قوت ہے انسان کے اندر۔ اس کے اندر جو تاثیر ہے انسان کے وجود پر، یہ وہ قوت ہے، مثلا بھوک جب لگتی ہے تو آپ کے جسم کے روح کے کسی خاص حصے کو متاثر کرتی ہے، لیکن جب جنسی خواہش انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، روح اور بدن، ذہن اور دماغ اور عقل، احساسات، جذبات، ہر چیز کو جکڑ لیتی ہے۔ یہ پاور جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جیسے غضب جب ابھرتا ہے انسان کے اندر تو پورے وجود پر حاوی ہو جاتا ہے، شہوت بھی جب انسان کے اندر جاگتی ہے، ابھرتی ہے، تو پورے وجود پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ مجھے یاد ہے، ایک کارگاہ میں ایک جوان نے یہ سوال کیا تھا کہ جب ہم ٹوائلٹ جاتے ہیں، پیشاب پاخانہ انسان کا صادر ہوتا ہے تو اس کے بعد وضو کرنا پڑتا ہے، لیکن جب انسان محتلم ہوتا ہے، جنب ہوتا ہے، تو غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو جنب ہونے میں جو انسان سے نجاست نکلتی ہے وہ تو بہت تھوڑی سی مقدار میں ہوتی ہے، لیکن ٹوائلٹ میں جو غلاظت نجاست نکلتی ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے۔ تو جو زیادہ مقدار میں نجاست نکلے تو وضو کرو، اور تھوڑی سی نجاست نکلے تو غسل کرو۔ تو یہ کیا حکمت ہے، فلسفہ ہے۔ تو وہ چونکہ بالغ تھا سوال کرنے والا، دونوں نجاستیں اس سے صادر ہوتی تھیں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ جب ٹوائلٹ میں زیادہ نجاست نکلتی ہے تو ذہن پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس وقت تو عموماً لوگ ذہن میں جا کے، ٹوائلٹ میں جا کے سوچتے ہیں، یعنی دماغ کام کرتا ہے بہت سارے لوگوں کا ٹوائلٹ میں، بیٹھے ہوتے ہیں جا کر سیٹ کے اوپر اور زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، سوچ میں پڑے رہتے ہیں، کئی بسری ہوئی چیزیں یاد آتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ذہن کام کر رہا ہوتا ہے، آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، حافظہ کام کر رہا ہے، میموری کام کر رہی ہے، احساس، جذبات، ہر چیز بھی، بھولی بسری بھی، یعنی زیادہ کام کرتا ہے، بلکہ معمول سے ٹوائلٹ سے باہر ہوں تو ٹوائلٹ کے اندر ذہن زیادہ کام کرتا ہے، اس لیے وہاں جا کر سوچ بچار بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جب آپ اس جنسی مادہ، پلید مادہ جو تم سے خارج ہوتا ہے تو ذہن کی کیا حالت ہوتی ہے، پورے وجود کی کیا حالت ہوتی ہے، مغلوب ہوتا ہے۔ اس وقت کوئی سوائے اس شہوت کے کوئی باقی روح، جسم کا کوئی حصہ وہ فعال نہیں ہوتا، تو اس کا غلبہ ہو جاتا ہے، یہ چھا جاتا ہے۔ بس ظاہراً جو چھوٹی سی نجاست لگتی ہے، تاثیر کے لحاظ سے، اثر کے لحاظ سے یہ بہت بڑا اثر انسان پہ چھوڑتی ہے، اور وہ جو ٹوائلٹ میں بڑی نجاست لگتی ہے وہ کوئی اثر نہیں چھوڑتی آپ کے اوپر، وہ مغلوب نہیں کرتی آپ کے ذہن کو، دماغ کو، روح کو، بلکہ آپ بالکل اس حالت میں بھی دماغ کام کر رہا ہوتا ہے اور سوچ بچار میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ اس
تاثیر ہے اس کی جسم پر، بدن کے اوپر، اور روح کے اوپر، ذہن کے اوپر، اور انسان کی فہم و فراست اور ہر چیز کے اوپر اس قوت کا اثر ہے۔ اسے چونکہ زندگی پر زیادہ اس کا تاثیر ہے اور گہری تاثیر ہے اور بہت ہی طاقت ہے، پاورفل ہے، اس کی تدبیر بھی قرآن نے اسی طرح سے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی علاج بھی اس کا، رائے حل بھی اس کا، اور ہدایت و نظم بھی اس کا بہت مضبوط بنیادوں پر کیا ہے، اور وہ ہے ازدواج۔ ازدواج کے ذریعے اس توانائی کو آپ نے ہدایت دینی ہے، ڈائریکشن دینی ہے، اور اس کے بڑے مثبت اثرات ہیں انسان کے اوپر۔ جنسی زندگی کے نظم کے، ڈسپلن کے باقی تمام شعبوں کی نسبت زیادہ اچھے نتائج نکلتے ہیں۔ وہ افراد جن کی جنسی زندگی منظم ہے، ہدایت یافتہ ہے، اور ڈائریکشن ٹھیک ہے، اس کی ڈائریکٹڈ ہے، وہ زیادہ بہتر تعلیم بہتر حاصل کرتے ہیں، عملی کام بہتر کرتے ہیں، سوچ بچار بہتر کرتے ہیں، تدبیریں بہتر کرتے ہیں، ہر شعبے میں وہ موفق تر ہیں دوسروں سے۔ لیکن جو اس شعبے میں مضطر ہوتے ہیں، مضطرب ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں، جن کی جنسی زندگی، وہ عموماً پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، جسمانی بیماریاں بہت ساری انہیں لاحق ہو جاتی ہیں۔ چونکہ جب جنسی زندگی کا اضطراب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ اضطراب انسان باہر منتقل نہیں کر سکتا، کسی کو بتا نہیں سکتا۔ ہمارا سماج معاشرہ اس طرح کا ہے کہ کسی کو نہیں بتا سکتے، حتیٰ والدین کو نہیں بتا سکتے، اپنے اقربا کو نہیں بتا سکتے۔ اندر انسان اپنے اندر ہی جنسی زندگی کے اختلالات کو اپنے اندر چھپاتا ہے، پنہان کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ جسمانی طور پر انسان کو عقدے نقصان دینا شروع کرتے ہیں، انسان کی روحانی صلاحیتوں کو۔ مثلاً ایک چیز آپ سادہ سی ہے تو مطالعہ میں اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مطالعہ میں، دقیق مطالعہ، پوری توجہ کے ساتھ درس کے اندر حاضر رہنا، یہ اگر انسان جنسی زندگی میں اختلال کا شکار ہو تو وہ اسے نہیں پتا کہ استاد کیا پڑھا رہا ہے، کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کے ذہن میں اور چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں، یہ دباؤ میں ہوتا ہے، شدید دباؤ میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بجائے جس کی زندگی منظم ہے، ہدایت یافتہ ہے، جہت ملی ہوئی ہے اس کی زندگی کو، اور اس نے تقوی اختیار کیا ہو، یعنی محفوظ بنایا ہوا ہے اپنے آپ کو اس طغیان سے، وہ بہتر مطالعہ کرتا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے، وہ بہتر نتیجہ لیتا ہے۔ اسی طرح عبادات میں ہم روٹین میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جماعت کے اندر، صف میں، لیکن جو شخص جنسی دباؤ میں ہے، وہ بالکل اسے شروع ہوتی ہے نماز، آخر تک پتہ ہی نہیں چلتا کیسے شروع ہوئی کیسے ختم ہوئی، اس کے ذہن میں یہ سارے خیالات ہجوم کرتے رہتے ہیں، اور طغیانی پیدا ہوتی ہے ذہن کے اندر۔ لہٰذا عبادت میں انسان کی توجہ نہیں ہوتی ہے، رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ جنسی طغیان یا جنسی اضطراب رغبتیں مار دیتا ہے انسان کے اندر، چونکہ یہ خود رغبت پیدا کرتا ہے۔ انسان کی جو توانائیاں ہیں رغبت کے لیے، وہ ساری یہ پاور انسان کی کھینچ لیتی ہے، پھر علم میں، عبادت میں، تکامل میں، فلاں میں رغبت انسان کی ساری مر جاتی ہے، چونکہ آخر کار ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کو خوبصورت نظم دیا ہے۔ وہ آیات جو ہم قرآن کریم نے انسان کی ازدواجی زندگی کے لیے بیان کی ہیں، اور ادب اور قواعد اور ضوابط ذکر کیے ہیں اور تاکیدات کی ہیں، ان سب کو یکجا کریں آپ تو اندازہ ہوگا کہ کتنا خوبصورت نظم قرآن کریم نے انسان کی اس زندگی کے لیے بنایا ہے، اور اس کو لاگو کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ تقویٰ کا عملی نمونہ ہے۔ لیکن ہم اس پہلو کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، متوجہ ہوں بھی تو کچھ معاشرتی سماجی ہم نے حجاب بنائے ہوئے ہیں
اور ان کی خاطر اس پہلو کی نہ علماء اجتہاد میں اس کو درست طریقے سے نکالتے ہیں، قرآن کی ان آیات کو منظم طریقے سے، نہ مبلغین ذکر کرتے ہیں۔ عملی طور پر سارے اپنے جنسی غریزے اور خواہش کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں، علماء بھی، فقہاء بھی، مبلغین بھی، معلمین بھی، زاہد متقی جو بظاہر بنے ہوئے ہیں کہ شادی نہیں کرتے چونکہ تقوی اختیار کیا ہوا ہے انہوں نے، عملی طور پر یہ اپنی تسکین کر رہے ہوتے ہیں ناجائز طریقے سے، بے نظمی کے ساتھ، بے راہ روی کے ساتھ۔ زیادہ تر چونکہ اس غریزے کی تسکین کئی طریقوں سے انسان کر سکتا ہے، جیسے روایت میں ہے کہ قیامت میں کچھ لوگوں کو زانی لکھا گیا ہوگا کہ یہ زانی ہیں، زناکار ہیں، اور جب انہیں بتایا جائے گا کہ آپ ان کے ٹولے میں کھڑے ہو، زانیوں کے کٹہرے میں کھڑے ہو، تو یہ تعجب کریں گے کہ ہم نے تو عمر بھر یہ کام نہیں کیا، نامحرم کے ساتھ ہم نے ناجائز تعلق قائم نہیں کیا، تو ہمیں کیوں زانی لکھا گیا ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا، ملائکہ الہی جواب دیں گے ان کو کہ تم نے وہ معمول کا زنا نہیں کیا، لیکن نگاہوں سے کیا ہے، تم نے نگاہیں نامحرم پہ ڈالی ہیں تم نے۔ تو یہ بھی زنا ہی کے زمرے میں آتا ہے، جب نگاہ سے آپ لذت اٹھاتے ہو، نگاہ سے تسکین کرتے ہو، شادی نہیں کرتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو، شادی نہیں کرتے ہو، دوستیاں کرتے ہو، شادی نہیں کرتے ہو، اور نامحرم سے تعلقات رکھتے ہو، شادیاں نہیں کرتے ہو، تصویریں دیکھتے ہو، شادیاں نہیں کرتے ہو، نگاہ نامحرم کو دیکھتے ہو، خوب اس طرح تم اپنی زندگی، جنسی زندگی کو تدبیر کر رہے ہو آپ، یہ تو خود ایک تباہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے تدبیر رکھی ہے، ازدواج۔ ہمارے معاشرے میں یعنی اسلام میں اگر ہم دیکھیں، اسلامی نظام میں تو بہت خوبصورت تدبیر جیسے باقی زندگی کے شعبوں کے لیے ہے، اس شعبے کے لیے بھی بڑی خوبصورت تدبیر ہے زندگی کی، لیکن عملی طور پر اسلام کا یہ نظام متعارف نہیں ہے، کھولا نہیں ہے، چونکہ یہ شرم والا موضوع ہے۔ دوسرے علماء نے، غیر مسلم علماء نے ان موضوعات پر زیادہ توجہ کی ہے، اور انہی کے افکار آج مسلمان جوان، مسلمان مرد، مسلمان عورت اور مسلمان عالم، تمام فرقے شیعہ سنی سب، اور غیر مسلم غیر شیعہ سنی سارے، جن افکار اور نظریات کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں، وہ مسلمان فقہاء اور اسکالرز کے نظریات نہیں ہیں۔ جو ہمارا معاشرہ قائم ہے، جس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، معیشت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، سماجی زندگی گزار رہے ہیں، یوں نہیں کہ علامہ اقبال کے نظریات کے تحت گزار رہے ہیں، یا مثلاً ہم یہ سوچیں کہ شیعہ سارے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نظریات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی معمول کی زندگی دیکھیں اور امام صادق علیہ السلام کے نظریات دیکھیں تو شاید -1% بھی نہیں ہے امام صادق علیہ السلام کی رہنمائی ہماری زندگی کی بنیاد نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے نظریات پر ہم زندگی نہیں گزار رہے، امام خمینی کے نظریات پر ہم زندگی نہیں گزار رہے۔ مراجع تقلید ہیں، لیکن ہم نے مراجع تقلید کو وقت مبادا کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وقت مبادا کہتے ہیں یعنی جب انسان کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو وہاں جو ٹیلی فون نمبر کام آتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ وقت مبادا کے لیے۔ یعنی جب کئی دفعہ ہوتا ہے نا، آپ کو پولیس پکڑ لیتی ہے، پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار وہ فلاں محکمے میں ہے، اسے فون کرتے ہیں جو مجھے پکڑ لیا گیا ہے، آپ ذرا آ کے مدد کریں۔ مراجع تقلید اس لیے ہیں، وقت مبادا کے لیے۔ مثلا میاں بیوی لڑ پڑتے ہیں آپس میں،
لڑنے کے بعد پھر ان کو فتویٰ یاد آ جاتا ہے کہ آغا سیستانی یوں فرماتے ہیں، رہبر یوں فرماتے ہیں. لڑائی کے بعد روزمرہ زندگی میں نہیں پوچھتے کہ آغا خامنئی کیا فرماتے ہیں، آغا سیستانی کیا فرماتے ہیں. جب لڑائی ہو جاتی ہے، طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، پھر اس وقت آغا سیستانی یاد آتے ہیں، آغا رہبر یاد آتے ہیں. شروع زندگی میں روزمرہ ان سے رہنمائی لو، ان کے فتاویٰ یا ان کی رہنمائی پر زندگی گزارو. باہر کیف اس طرف غفلت ہے، بے توجہی ہے، اور آپ بہت اہم شعبہ جب آپ نظر انداز کریں گے تو دوسرے اس کو لے لیتے ہیں، اس کے مالک بن جاتے ہیں، اس کے لیے رائے حل نکال کے پیش کر دیتے ہیں. جب آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں دوسرے لے لیتے ہیں اس کو. پچھلے خطبہ میں بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت اکثریت دنیا کی، مغرب، مشرق، مسلم، غیر مسلم، 3 دانشوروں کی دانش کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں. عملی طور پر جو سماج بنا ہوا ہے، سماجی نظام بنا ہوا ہے جس پر عمل پیرا ہیں سارے، وہ 3 دانشور ہیں. موجودہ نسل کی میں بات کر رہا ہوں. وہ 3 دانشور ایک ہیں کارل مارکس، دوسرے ہیں زگمنڈ فرائڈ، اور تیسرے ہیں چارلس ڈارون. یہ سائنسدان ہیں تینوں، اور عالمی شہرت ہے ان کی، اور ان کے افکار ساری دنیا نے اپنا لیے ہیں، قبول کر لیے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ تینوں نے جو بھی اپنا میدان اختیار کیا ہے اور جو نظریے پیش کیے ہیں، جو تھیوریاں پیش کی ہیں، وہ سست بنیاد ہیں، انتہائی سست بنیاد ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کا فتویٰ، مراجع تقلید اصلی یہ ہیں. معیشت میں کارل مارکس، یہ جرمن فیلسوف دانشور ہیں، مارکسزم اور کمیونزم کے بانی کہہ لیں، جدید ماڈرن کمیونزم کے بانی ہیں یہ. اور ڈارون، چارلس ڈارون، یہ نظریہ ارتقاء جو انہوں نے پیش کیا ہے، آپ کی جو نظام حیات ہے بایولوجی کا، اس نے بتایا ہے کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی اور انسان ہے، اولاد کس کی ہے. یہ انواع کا تکامل کا نظریہ جو آپ پہلے دن جاتے ہیں اسکول میں، بچے کو داخل کراتے ہیں اور آپ کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈارون کی تھیوری پڑھتے ہیں کہ انسان کیسے بنا ہے، کیسے پیدا ہوا. اور ظاہر ہے کہ وہ ساری کلاسوں میں، یونیورسٹی تک وہ تھیوری چلتی ہے، بالکل جیسے قرآن پہلے پڑھاتے تھے لوگ، گھروں میں پڑھتے تھے، پھر اسکولوں میں، پھر آگے. اسی طرح ڈارون کا نظریہ ایک مسلم نظریے کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، اور ہر فرد کے ذہن میں، ہر پاکستانی کے ذہن میں، خصوصاً اگر تعلیم یافتہ ہے تو اسکول کی تعلیم ہے، ابتدائی تعلیم ہے، کالج یونیورسٹی میں ہے، جہاں بھی ہے، اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہے کہ انسان تکامل یافتہ ہے، باقی حیوانات کی تکامل یافتہ صورت ہے. ان تینوں نے اپنے اپنے میدان میں جو نظریہ دیا، تینوں کی خوبی یہ ہے، تحسین کے قابل ہیں یہ تینوں. وہ یہ کہ اپنے دور میں، یہ 19ویں صدی کے ہیں، ہم زمان 19ویں صدی میں، 19ویں صدی تک زندہ رہے ہیں، اور بعض 19ویں صدی کے 20ویں صدی کے اوائل تک بھی رہے ہیں، یہ ایک آدھ دن میں سے. باقی 3 سارے یہ 19ویں صدی کے ہیں. 19ویں صدی بہت اہم ہے ہمارے لیے. تو ہماری صدی بھی اہم نہیں ہے، موبائل ہے جب تو پھر کس کی پرواہ ہے ہمیں. انٹرنیٹ بند ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے بحران آ گیا ہے. سیلاب کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ سیلاب نے خیبر پختونخوا سارا ڈبو دیا ہے، کراچی ڈوب گیا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. ڈوب رہے اگر سگنل آ رہے ہیں تو.
کراچی ڈوب جائے، سگنل آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کراچی والے پرامن ہیں، لیکن اگر سگنل بند ہو گیا، انٹرنیٹ بند ہو گیا، پھر بہت بڑا بحران ہے، پھر اس حکومت کو ختم کرنا چاہیے، اور وہ حکومت آئے جو انٹرنیٹ فل وقت میں جاری کر کے دے۔ 19ویں صدی بہت اہم ہے۔ ہم ابھی کس صدی میں ہیں یہ ہمارے نمازیوں کو پتہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم کس صدی میں، یہ کون سی صدی ہے؟ 21ویں صدی ہے، اور اس سے پہلے جو گزری ہے وہ 20ویں صدی گزری ہے، اور اس سے پہلے 19ویں صدی گزری ہے۔ 19ویں صدی بہت اہم ہے اس وجہ سے کہ 19ویں صدی میں بڑے بڑے بحران بھی پیدا ہوئے ہیں، اور ان بحرانوں کے نتیجے میں دنیا کا نقشہ بھی 19ویں صدی میں بنا ہے۔ جو نقشہ آج جو ہم جس میں رہ رہے ہیں، یہ 19ویں صدی کا بنا ہوا نقشہ ہے، نظریاتی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی۔ 19ویں صدی وہ ہے جس میں بڑی بڑی طاقتیں سرنگون ہوئی ہیں، نئی طاقتیں وجود میں آئی ہیں، اور پھر 19ویں صدی کی بنیادوں پر 20ویں صدی میں آگے جنگیں شروع ہوئی ہیں۔ عالمی جنگیں، جن کو جنگ عظیم آپ کو ترجمہ کر کے دی گئی، جنگ عظیم، جنگ حقیر کو جنگ عظیم آپ کہتے ہیں۔ عالمی جنگیں ہوئی ہیں۔ ان عالمی جنگوں کے نتیجے میں پھر یہ موجودہ دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ اسی 19ویں صدی میں، جس طرح اسلام کی تاریخ میں 2 صدیاں بہت اہم ہیں، دوسری اور تیسری صدی۔ اگر کسی نے آج کا اسلام جو ہمارے پاس موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، اگر کسی نے سمجھنا ہے تو وہ آپ کو پہلی صدی میں کچھ نہیں ملے گا۔ پہلی صدی میں یہ کام نہیں ہوا۔ آج جو آپ کے پاس حدیث ہے، فقہ ہے، تفسیر ہے، تاریخ ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سارا دوسری تیسری صدی میں، پھر چوتھی پانچویں میں بھی بنو عباس نے جاری رکھا، لیکن اس کی بنیاد دوسری اور تیسری صدی میں پڑ گئی تھی۔ دوسری اور تیسری صدی بنو امیہ کی صدی ہے۔ مسلمانوں پر حکومت بنو امیہ کی ہے، پھر بنو عباس نے لے لی ان سے، تیسری صدی میں بنو عباس آ گئے برسر اقتدار۔ اور اس دوران بنو امیہ کے زمانے میں سارا کچھ ڈیزائننگ، انجینئرنگ، نظریاتی، دین کی، مذہب کی، فرقوں کی، ہر چیز کی بنائی گئی ہے، اور وہ آج ہمارے پاس میراث ہیں، وہ کتابیں، مقدس کتابیں ہماری۔ بنو امیہ نے جو تدوین کروائی تھی، یا لوگ مقرر کیے تھے، تدوین بے شک بعد میں ہو گئی ہوں۔ اسی طرح 19ویں صدی میں بھی جو بنیاد بنی موجودہ نسل کے لیے، ہمیں جو نظام ملا ہے، یہ 19ویں صدی کے تحولات اور تغیرات کا نتیجہ ہے۔ بحران پیدا ہوئے، مسائل پیدا ہوئے، مشکلات پیدا ہوئیں اہل مغرب کے لیے زیادہ۔ مشرق نسبتاً پرسکون تھا، لیکن مغرب میں شدید بحران پیدا ہوئے۔ یعنی یہ وہ صدی تھی جس میں نپولین نے مغرب فتح کرنا چاہا، اور روسی زاروں نے فتح کرنا چاہا باقی، اور جرمنوں کے اندر یہ کیڑا پیدا ہوا کہ ہم بھی دنیا پر قبضہ کریں۔ یہ سب 19ویں صدی کے پیدا ہونے والے بحران تھے، اور مسلمان بھی 19ویں صدی میں کمزور ہوئے۔ 19ویں صدی تک مضبوط تھے۔ عثمانی حکومت سپر پاور تھی، دنیا کی واحد سپر پاور تھی، اور 19ویں صدی میں ضعیف ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی۔ پھر 20ویں صدی میں اس کو ری ڈیزائن کیا گیا، دوبارہ اس کا نقشہ بنایا گیا۔ باہر کیف ایک شدید بحران، فکری بحران پیدا ہوئے، نظریاتی بحران پیدا ہوئے، سماجی بحران پیدا ہوئے، اقتصادی بحران پیدا ہوئے، امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوا، معیشت کے مسائل، بڑے چیلنج پیدا ہوئے، دشواریاں پیدا ہوئیں۔ یہیں پر دانشور
پیدا ہوتے ہیں بحران کو رائے حل دینے کے لیے عملی طور پر، اور یہ تینوں اس نسل کا حصہ ہیں۔ یہ تین ہی نہیں تھے بلکہ بہت سارے دانشور پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے زمانے کے، اپنی صدی کے بڑے بحرانوں کا رائے حل پیش کیا کہ ہمارا سماج یا ہمارا معاشرہ یا آج کی انسانیت جن مشکلات کا شکار ہے، راہ ہے کوئی یا نہیں ہے۔ بہت سارے تھے لیکن یہ تین سامنے آئے۔ کارل مارکس نے آ کر دیکھا کہ جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے، فقیر فقیر تر ہو گیا ہے، امیر امیر تر ہو رہا ہے، اور لوگ بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہیں۔ یورپ کے، مغرب کے لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں۔ رائے حل کیا ہے؟ اب رائے حل ظاہر ہے ایک مفکر اور طرح کا رائے حل ڈھونڈتا ہے، سیاستدان یا فوجی جرنیل اپنا رائے حل ڈھونڈتا ہے۔ مفکر سے پوچھیں تو وہ نظریاتی بنیاد آپ کو فراہم کرے گا۔ کارل مارکس نے آپ کو معیشت کا رائے حل نکال کے دیا، جو اس کا معروف نظریہ ہے، اقتصادی اور سیاسی بھی ہے، سماجی بھی ہے، اقتصادی بھی ہے، اور اس نے ایک مکتب کی بنیاد ڈالی جو اپنی زندگی میں تو نہیں ہو سکا اس کا نظریہ عملی، لیکن اگلی صدی میں اسی کے نظریے پر ساری آدھی دنیا تقسیم ہو گئی اور سوشلسٹ اکانومی پیدا ہوئی، سوشلسٹ حکومتیں بنی، کمیونزم نظریہ بنا اور اشتراکی حکومتیں وجود میں آئیں۔ یہ کارل مارکس نے نظریہ بنا کے دیا تھا۔ ڈارون نے جو کہا وہ ذرا داستان مفصل ہے، لیکن اسی کے نظریے پر آج سارے مسلم غیر مسلم قائم ہیں، جبکہ بات غلط ہے اس کی۔ جیسے کارل مارکس نے جو نظریہ بنا کے دیا، بنیادی غلطی اس میں ہو گئی، لیکن اس غلط کو رائے حل تھا، لوگوں نے قبول کر لیا۔ غلط بھی اور رائے حل ہو لوگ مان لیتے ہیں، اور اگر صحیح بات ہو لیکن رائے حل نہ ہو اس کو لوگ کہتے ہیں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک بات غلط ہو لیکن لوگ یہ سمجھیں اس سے مشکل حل ہو جائے گی، وہ لے لیتے ہیں لوگ بات۔ اس وجہ سے ان تینوں کی بات قبول کی گئی۔ وہ جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے وہ تیسرا اسکالر ہے، زگمنڈ فرائیڈ۔ یہ شخص بنیادی طور پر نفسیات دان تھا، سائیکالوجسٹ تھا، نفسیات پڑھا ہوا تھا، ڈاکٹر تھا۔ بنیادی طور پر تو یہ میڈیکل ڈاکٹر تھا اور نیورو سائنس، نیورو میڈیکل ڈپارٹمنٹ کا یہ ڈاکٹر تھا، یعنی جو دماغ سے اور ذہن سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، اور دماغی امراض کا جائزہ لینے کے لیے اس کو نفسیات بھی سمجھنا پڑی۔ نفسیات جب اس نے پڑھی تو اس کو روزمرہ مریض جو اس کے پاس آتے تھے ان کی مشکلات سے اس کو اندازہ ہوتا تھا کہ ہمارا معاشرہ اس دور میں، ان بحرانوں کے دور میں کتنا نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہے۔ جیسے آج پاکستانیوں کا نفسیاتی جائزہ لیا جائے، یہ پاکستان میں تو اتنی حساسیت نہیں ہے، ایران میں میں اس وقت وہاں تھا، ایرانی حکومت نے یہ قانون بنایا کہ ڈاکٹروں کا، آنکھوں کے ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ چھوٹے بچے جو چھوٹے اسکول ایج کے ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر کی نگاہیں ٹی وی کی وجہ سے، ٹی وی زیادہ دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں مسئلہ ہے، تو ڈاکٹروں کے کہنے پر گورنمنٹ نے قانون بنایا کہ بچہ کے داخلے سے پہلے ان کی نظریں ٹیسٹ ہوں۔ پہلے بچہ جائے میڈیکل چیک کرائے آنکھوں کا، پھر اس کے بعد اس کا داخلہ ہوگا پہلی کلاس میں۔ جب انہوں نے چیک کرانا شروع کیا تو تقریباً 70-80% بچوں کو اینکیں لگ گئیں، نظریں خراب تھیں ان کی۔ جب چیک کرائیں تو پتہ چلا کہ بچوں کی تو پیدائشی نظر خراب ہے۔ اگر نفسیاتی جائزہ لیا جائے، مثلا پاکستانیوں کا ذہنی سائیکالوجسٹ کو بتایا جائے اور آپ کا معائنہ کرے سب کا، پاکستانیوں کی ذہنی آزمائش کے نتیجے میں کیا نتیجہ نکلے گا؟ بہت خوفناک۔
جو ذہنی اضطرابات، ذہنی پیچیدگیاں، ذہنی بیماریاں، ذہنی کوفت، ذہنی ڈپریشن، زیادہ تر پاگل کے زمرے میں چلے جائیں گے. یہ جو برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کو. آپ دیکھ رہے ہو معاشرہ کیسا ہے، بھائی بھائی کو برداشت نہیں کرتا، اولاد والدین کو برداشت نہیں کرتے، رشتہ دار کو برداشت نہیں کرتا، دوست کو برداشت نہیں کرتا. یہی پیچیدگی ہے، یہ ذہنی بیماری ہے، اور بڑی حاد قسم کی ذہنی بیماری ہے، جہاں انسان اس حد تک پہنچ جائے کہ اس سے اپنا ہی کوئی عزیز برداشت نہ ہوتا ہو. عورتیں عورتوں کو برداشت نہیں کرتی. یہ ذہنی پیچیدگیاں ہیں. اب یہاں تو ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں، بیماری ہی نہیں سمجھتے. نفسیاتی معائنہ تو پاکستانی کو کرانا ہی نہیں چاہتا، اپنی توہین سمجھتا ہے کہ آپ ہمیں پاگل سمجھتے ہو. آپ کہیں نفسیات دان کے پاس لے جاؤ، کہتے ہیں مجھے پاگل سمجھتے ہیں. یہ جو آپ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانے سے کتراتے ہو، واقعاً پاگل ہو. آپ پاگل ہو تو نہیں جانا چاہتے ہو نا. آپ اگر ٹھیک ہوتے تو آپ جاؤ، معائنہ کراؤ اپنا. یہ جو فوراً نتیجہ لیتے ہو کہ مجھے پاگل سمجھتے ہو، یہ نفسیاتی پیچیدگی ہے. باہر کیف نفسیاتی ڈاکٹر نے، نیورو ڈاکٹر نے جب لوگوں کے ذہنوں کا مطالعہ کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ نفسیاتی الجھنیں زیادہ ہیں. زگمنڈ فرائڈ، اس نے نفسیات پڑھنا شروع کر دی. نفسیات پڑھ کے پھر اس نے دونوں مخلوط کر دیے، نفسیاتی علاج اور میڈیکل علاج اس نے ملا کر اپنے مریضوں کا شروع کیا. تو وہ جن نتائج پر پہنچا وہ یہ تھا کہ اکثر سماجی جو رویے ہیں، سماجی فساد ہیں، سماجی بگاڑ ہے، تعلقات ہیں، یا ڈپریشن ہے، یا شخصیتوں کا بحران ہے، شخصیت ہے، یہ سارے مسائل نفسیاتی الجھنیں ہیں. حتیٰ جن کو مالی بحران پیش آیا ہے تو وہ علاج کرانے گئے ہیں، اس نے مالی بحران کے شکار تاجر کا علاج کیا، دیکھا، جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ یہ جو تجارت میں اس کو ناکامی ہوئی ہے یہ اس کی ذہنی بیماری کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر ذہنی طور پر سالم ہوتا تو یہ ہرگز وہ غلطیاں نہ کرتا جو اس نے کاروبار میں کی ہیں، جس کے نتیجے میں اس کا کاروبار ڈوب گیا ہے اور مزید مالی بحران کا شکار ہو گیا ہے. باہر کے وہ ہر ایک کا علاج کرتا گیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ جتنے بیمار اس کے پاس آتے ہیں یا ذہنی پیچیدگیوں کا شکار ہیں، ان پیچیدگیوں میں وہ کھوج لگاتا تھا. ایک عمل آپ نے سنا ہوگا، ہیپنوٹزم، مصنوعی نیند، تنویمی عمل ہے. یعنی مریض کو لٹا کر بستر میں تو آپ اس کو مصنوعی نیند دلا دیتے ہیں. ابھی رائج طریقہ ہے، اسپتالوں میں بھی معمول بن گیا ہے. ابھی اینستھیزیا والے یہ طریقہ بھی اپناتے ہیں، ہیپنوٹزم کے ذریعے مریض کو سلا کے سرجری کر دیتے ہیں. اسے کوئی گیس وغیرہ سنگھانی نہیں پڑتی یا کوئی اور نہیں کرتے. یہ ایک سائنسی طریقہ ہے ہپنوٹزم. یہ ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں نا خطبے کے دوران، جو آپ سو جاتے ہیں، اسی کو ہپنوٹزم کہتے ہیں. اس کو اگر سائنسی اصولوں کے مطابق کریں، آپ مریض کو لٹا کے اور اس کے سامنے کوئی خاص باتیں کریں تو وہ آہستہ آہستہ سو جائے گا. وہ یہ ہپنوٹزم ہی ہے. اس نے کھوج لگانے کے لیے، چونکہ نفسیاتی بیماری کی جڑ پکڑنا ضروری ہوتا ہے، اور نفسیات دانوں کے بقول کہ نفسیاتی بیماریوں کی جڑیں ان نفسیاتی الجھنوں میں ہوتی ہیں جو بچپن میں پیدا ہوئی ہیں. بچپن میں جو نفسیاتی الجھنیں پیدا ہوئی ہیں وہ ان کے شخصیت کے اندر بیٹھ گئی ہیں خاموشی کے ساتھ، اور وہی آج ان کے اندر شعوری طور پر پیچیدگیاں پیدا کر رہی ہیں. وہ بچپن کے عقدے، بچپن کے کمپلیکس انہوں نے خراب کیا ہوا ہے. باہر کیف اس نے نفسیاتی الجھن کی جڑ ڈھونڈنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کو مصنوعی نیند سلا کے پھر ان سے انٹرویو کرتا، سوال پوچھتا، سوال سے سوال پوچھتا، جب تک اصلی جڑ تک نہ پہنچے وہ پوچھتا رہتا. ایک دفعہ نہیں، کئی نشستیں ہوتی ہیں، ایک مریض کو 10 دفعہ وہ معائنہ کرتا، اور
اس کے بعد اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ جتنے بندے آتے ہیں اور نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، مثلا جسمانی طور پر بیمار ہے، پتہ چلا اس جسمانی بیماری کی پیچھے جڑ بھی نفسیاتی الجھن ہے۔ اگر کوئی انسان پیٹ خراب ہے، سر میں درد ہے اور کوئی جسم میں عارضہ ہے، تو وہ تلاش کر کے ڈھونڈ لیتا تھا کہ یہ بھی کسی نفسیاتی الجھن کی وجہ سے اس کے اندر مشکل پیدا ہوئی ہے۔ نفسیاتی الجھن کو ڈھونڈتے وہ اس کی جڑ تک پہنچتا، تو جو خوفناک نتیجہ اس نے لیا اپنے مریضوں سے وہ یہ تھا کہ اکثریت، اس نے تو بہت مبالغہ آمیز نتیجہ نکالا کہ 99% افراد کی ذہنی الجھنوں میں پیچھے جنسی مسئلہ موجود ہوتا ہے۔ جنسی الجھن کی وجہ سے ان کے ذہن، ان کے نفسیاتی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، وہ نفسیاتی الجھنیں پھر ان کے اندر اخلاقی اور گفتاری اور رفتاری پیچیدگیاں پیدا کر دیتی ہے۔ یہاں سے وہ پہنچا کہ اصل جڑ ساری یہ ہے کہ ان کا جو جنسی عمل ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے، جس وجہ سے ان کے اندر شخصیتی اختلال پیدا ہوا ہے۔ یہاں سے اس نے یہ نظریہ، معروف نظریہ جو زیگمنڈ فرائڈ کے نام سے مشہور ہے، وہ اس نے نکالا کہ انسانی روابط میں سب سے زیادہ مؤثر چیز یہ جنسی عنصر ہے۔ یہ میں نے اس لیے ان 3 بندوں کا نام لیا ہے کہ ان تینوں نے اپنے زمانے کی بشریت، انسانیت کو مشکل میں دیکھا، درد میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا، پھر رائے حل نکالا۔ رائے حل اپنے تجربوں سے نکالا، اور رائے حل جلد بازی کی رائے حل نکالنے میں بیماری ٹھیک تشخیص دی۔ کارل مارکس نے بیماری ٹھیک تشخیص دی کہ معیشت یہ بنیاد ہے، معیشت کی بنیادیں دگرگون ہیں، اور اگر یہ معیشت رہی تو ظلم جاری رہے گا، سرمایہ داری نظام۔ تشخیص ٹھیک تھی اس کی۔ رائے حل کیا ہے؟ رائے حل مزدور کی حکومت۔ اسی طرح ڈارون نے بیماری تشخیص دی، ٹھیک تشخیص دی۔ اس کا بھی ایک اپنا نظریہ ہے کہ وہ کیوں اس تحقیق میں پڑھا ڈارون، وہ اس تحقیق میں پڑھا کہ یہ ایک ہی گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کے، خود اس کے اپنے خاندان کے بارے میں ہے کہ وہ 10-12 بھائی بہن تھے، اور اس زمانے میں اتنے ہی بچے ہوتے تھے یورپ والوں کے بھی۔ 1 درجن سے تھوڑے بچے ہوں تو وہ شرمندہ ہوتا تھا آدمی معاشرے کے اندر کہ 1 درجن سے کم بچے ہیں۔ آج کل 1 درجن بچے ہو جائیں تو شرمندہ ہوتے ہیں لوگ۔ اس وقت بچے زیادہ ہوتے تھے، اور وہ بچے جو ہی بڑے ہوتے، تھوڑی سی عمر ان کی بڑھتی تھی، یہ آپس میں لڑ پڑتے، بچوں کی لڑائی۔ یہ بچوں کی لڑائی نے اس کی توجہ کھینچی کہ یہ لڑتے کیوں ہیں، بہن بھائی آپس میں کیوں لڑتے ہیں یہ چھوٹے بچے۔ اس سے اس نے مطالعہ شروع کیا اور بہت دور نکل گیا، اور اس نے کہا کہ یہ لڑائی ان کی موروثی لڑائی ہے۔ کیسے ہے؟ اس نے کہا کہ اصل میں جب انسان نہیں تھا، جانور تھا، تو لڑائی کے نتیجے میں ہی یہ ہوا، چونکہ بچے لڑتے ہیں اور ضعیف بھائی اس کو مار دیا جاتا ہے، جو طاقتور بھائی ہوتا ہے، تکڑا بھائی ہوتا ہے، جو بڑا بھائی ہوتا ہے، وہ چھوٹے بھائیوں کا عموماً حق چھین لیتا ہے، وہ ان کی زمین لے لیتا ہے، گھر لے لیتا ہے، حقوق لے لیتا ہے سارا، یا انہیں مار دیتا ہے، یا نہ بھی مارے تو مرنے کے قابل کر دیتا ہے ان کو۔ اس چیز کو لے کر اس نے مطالعہ شروع کیا کہ یہ بچوں کی لڑائی کہاں سے شروع ہوئی ہے، تو پتہ چلا کہ یہ جب جنگل میں انسان نہیں تھا، تو اس وقت یہ مختلف جانور آپس میں لڑتے تھے اور ضعیف کو مار دیتے تھے، جو زیادہ طاقتور ہوتا تھا وہ بچ جاتا تھا۔ تو یہ لڑائی کا نتیجہ ہے کہ آخری نسل جو لڑائی میں کامیاب ہوئی وہ بندر تھے، اور بندروں سے پھر بندروں کی لڑائی ہوئی جس میں طاقتور بچ گیا تو وہ انسان بن گیا۔ تو یہ اس نے اصل میں ایک سماجی مسئلہ باعث بنا، معاشرتی مسئلہ باعث بنا کہ معاشرے کے طبقات میں آپس میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں۔ رائے حل نکالا اس نے، وہ ٹھیک نہیں نکالا، لیکن بیماری ٹھیک تشخیص دی کہ کیوں ہوتی ہیں یہ پاکستانی سب سے کیوں لڑتے ہیں۔
مذہبی سے لڑتا ہے، شیعہ سنی سے لڑتا ہے، سنی شیعہ سے لڑتا ہے، سنی سے لڑتا ہے، شیعہ سے لڑتا ہے، پنجابی سے لڑتا ہے، سیاستدان سے لڑتا ہے، حکمران سے لڑتا ہے۔ یہ سب لڑتے کیوں ہیں آپس میں؟ یہ انہوں نے کھوج لگایا، اور کھوج پھر خطرناک جگہ جا پہنچا۔ تینوں کا یہی کام تھا، تینوں نے اپنے زمانے کی مشکلات کی تشخیص کی، ان کا رائے حل علمی بنیادوں پر نکالا، اس رائے حل میں زیادہ جلد بازی کر دی، انہوں نے دقت کم کی، بعد والوں نے اصلاح کی کوشش کی ہے، لیکن کچھ سکے چل جاتے ہیں۔ ان تینوں کا سکہ چل گیا ہے، اور تینوں مفروضے سائنس اور نظریے، خصوصاً پاکستان جیسے ملک جہاں پر معیارات نہیں ہیں، کاذب نظام ہے تعلیم کا، وہاں ان کو نظریہ اور سائنس اور تھیوری کے طور پر بچوں کو پڑھاتے ہیں ہمارے کالج یونیورسٹیوں کے استاد، اور انہیں سائنس کی تھیوری بتاتے ہیں اور اس کو پھر اسلام سے تقابل کرتے ہیں۔ نہ، ان میں جو چیز درست ہے تینوں کی، وہ یہ کہ انہوں نے تشخیص ٹھیک دی۔ زگمنڈ فرائڈ نے تشخیص ٹھیک دی کہ بہت ساری الجھنوں، نفسیاتی الجھنیں، شخصیتی الجھنیں، روابط، تعلقات، سماجی امور کے پیچھے نفسیاتی الجھنیں ہیں، اور نفسیاتی الجھنیں پیدا کرنے میں سب سے زیادہ جنسی زندگی کی بے نظمی کا ہاتھ ہے۔ یہاں سے الجھن پیدا ہوتی ہے، اور یہ الجھن چونکہ جنسی مسئلہ ہے، شہوت کا مسئلہ ہے، معاشرہ ایسا ہے جس میں انسان اپنی اندرونی الجھن کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتا، بتا بھی نہیں سکتا، اور جو چیز انسان باہر نہ نکالے وہ اندر ذخیرہ ہو کے عقدہ بن جاتی ہے، وہ گرہ بن جاتی ہے، وہ بیماری بن جاتی ہے۔ عموماً نفسیات دان آپ کو، جب آپ ذہنی الجھن میں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں روئیں، آپ روئیں، رونے سے انسان کی تسکین ہوتی ہے، رونا ایک علاج ہے۔ روئیں، آپ اپنے درد سے روئیں، اپنے کسی غم کی وجہ سے روئیں، ذاکر کے لیے نہ روئیں۔ ذاکر کے لیے رونے سے ذاکر کا علاج ہو جاتا ہے، آپ کا نہیں ہوتا۔ اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں رلا رہا ہوں، آپ رو رہے ہوتے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ رو رہے ہیں، میری مجلس میں اتنے لوگ رو رہے ہیں، بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ روئیں، اپنے دردوں کو روئیں، اپنی مشکلات کو روئیں، جو اندر ہے خلوت میں روئیں، کسی جلوت میں روئیں، جہاں رونے کا وقت آ گیا ہے بے دریغ روئیں، کھل کے روئیں۔ ایک پنجابی محاورہ بھی ہے نا کہ روندی یاراں نوں لے لے نا پراواں دا، یعنی روتی ہے، بہت زیادہ روتی ہے، نام منہ پہ بھائیوں کا ہے، اصل روتی کسی اور کو ہے۔ ایک شعری تخیل ہے یہ، تو یہ کام کرتے ہیں سارے، روتے کسی اپنے درد کو ہیں، سامنے کوئی اور بہانہ مل جاتا ہے، کسی کا کوئی فوتگی ہو گئی ہے، دل کھول کے روئیں، آپ اپنے اندرونی غم کو باہر نکالیں، بڑاس نکالیں باہر، یہ علاج ہے۔ اگر اندر رکھیں گے درد، اپنے دکھ اپنے اندر رکھیں گے، بیمار ہو جائیں گے۔ وہ چیز جو انسان نہیں باہر نکالتے ہمارے محجوب معاشرے کے اندر، وہ جنسی مسائل ہیں، جس وجہ سے یہ پیچیدگیاں اور الجھنیں زیادہ ہوتی ہیں۔ شادی کا نام لو، شادی نہیں کرتے، نفسیاتی الجھن میں پھنس جائیں گے، پیچیدہ ہو جائیں گے، پاگل ہونے تک چلے جائیں گے، شادی نہیں کریں گے۔ کیونکہ شادی نہ کرنا تقویٰ کی علامت ہے کہ ہمارا بچہ بہت باتقویٰ ہے، شادی کا نام نہیں لیتا۔ آپ کا بچہ باتقویٰ نہیں ہے، آپ کا بچہ کسی ذہنی مشکل کا شکار ہو گیا ہے، نفسیاتی الجھن کا شکار ہو گیا ہے، کوئی نہ کوئی پیچیدگی اس کے اندر آ گئی ہے، ورنہ پہلی ضرورت انسان کی ازدواج ہے۔ یہ قرآن کریم نے اس کے لیے خوبصورت نظام بیان کیا ہے۔ میں نے آج صرف اشارہ کیا کہ یہ بحران جن کو ہم بحران نہیں سمجھتے، قرآن انہیں بحران سمجھتا ہے۔ قصہ لوط اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ آئینہ ہے۔ آج آپ کو پاکستان میں قوم لوط نہیں نظر آتی؟ اخبار پڑھ لیں، روز کا اخبار پڑھ لیں کہ کیا کیا کرتے ہیں، کتنی زیادتیاں کس کس کے ساتھ کرتے ہیں، جو پولیس میں رپورٹ ہوتی ہے وہ
اور پولیس میں جو کیس رپورٹ ہوتے ہیں وہ 5% بھی شاید نہیں ہے جو کچھ روزانہ گھروں کے اندر ہوتا ہے۔ اس کا رائے حل قرآن نے پیش کیا ہے، اور وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ واعظ و نصیحت والا نہ، تقویٰ قرآنی یعنی ازدواج، اور اس بحران کو حل کرنے کے لیے قرآنی تدبیر تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق تقویٰ عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو نظام الہی، نظام قرآنی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔